بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک شہزادی کی شادی ایک بندر سے ہو گئی اور شادی کے بعد اس بندر نے اس شہزادی کے ساتھ کیا کیا، اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ پہلے زمانے میں جب بادشاہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا تو باقاعدہ خوب تیاریاں کی جاتی تھی، ساز و سامان ساتھ لیا جاتا تھا، اور جب پھر بادشاہ جنگل میں پہنچا تو وہاں پر بادشاہ کے لیے خیمہ لگایا گیا، اس کے سپاہیوں کے لیے اور وزیر کے لیے بھی خیمہ لگایا گیا۔ اس جنگل کے اندر ایک دن جب وہ بادشاہ کھانا کھا رہا تھا تو اس کی نگاہ ایک درخت پر پڑی جس پر ایک بندر بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے کھانا کھاتے ہوئے مسلسل ایک بات نوٹ کی کہ وہ عام بندروں کی طرح کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ انہیں بیٹھا کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندر کو بھی کھانا دے دیا جائے۔ جب اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو وہ درخت سے اتر آیا اور ایک کاغذ پر قلم کے ساتھ کچھ لکھنے لگا، ایک پتر پر لکھنے لگا۔ جب اس نے لکھ لیا تو وہ بادشاہ کے حوالے کر دیا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ جس دسترخوان پر جس طرح کھانا سجا کر تمہارے لیے رکھا گیا ہے، اگر میرے لیے بھی ویسے دسترخوان سجا کر اس پر کھانا رکھا جائے تو میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب بادشاہ نے یہ پڑھا تو وہ مسکرایا اور حیرت زدہ ہوا کہ اب جانور ہو کے اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ جیسے اپنے لیے دسترخوان سجوایا ہے میرے لیے بھی ویسے سجواؤ۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اس بندر کے لیے دسترخوان سجا دیا گیا۔ تب اس بندر نے بیٹھ کر اس پر کھانا کھایا۔ رات کا وقت ہوا، موسم بہت خراب تھا، تیز آندھی آئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بندر کو بھی ایک ٹاٹ کا ٹکڑا دیا جائے، کہیں یہ سردی کی وجہ سے بارش میں بھیگ نہ جائے اور بیمار نہ پڑ جائے۔ جب اس بادشاہ کے حکم کے مطابق اس بندر کو وہ ٹاٹ کا ٹکڑا دیا گیا تو اس نے پھر ایک پتر پر لکھ کر بادشاہ کے حوالے کیا کہ جیسا خیمہ تمہارے بادشاہ کے لیے تمہارے لیے ہے، تمہارے لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے بھی ویسا خیمہ بنوایا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سپاہیوں، جیسے تم لوگوں کا خیمہ ہے ویسے بنا کر اس بندر کو دے دو۔ تب اس نے دوبارہ ایک پتر پر لکھا کہ جیسا بادشاہ کا خیمہ ہے، جیسا اس عظیم بادشاہ کا خیمہ ہے، میرے لیے بھی ویسا خیمہ تیار کروایا جائے۔ تو بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اس بندر کو دیکھا اور پھر حکم دیا کہ جیسے میرا خیمہ ہے ویسا ہی خیمہ بنوا کر اس بندر کو دیا جائے۔ تب اسے بہترین خیمہ تیار کر کے دے دیا گیا اور پھر وہ بندر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ 2 دن بعد جب بادشاہ واپس جانے لگا اور وہ اونٹ ہاتھی پر سوار ہوا اور جب جانے لگا تو اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ جاؤ اس بندر سے کہو کہ کیا وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ تب اس بندر نے ایک پتر پر لکھا کہ جیسی سواری شاہی تمہارے لیے ہے، میرے لیے بھی ویسی شاہی سواری ہو، پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا تو اس کے لیے ہاتھی کی سواری کا انتظام کیا گیا اور پھر ویسے ہی شان و شوکت کے ساتھ جیسے بادشاہ اپنے محل میں لوٹا ویسے ہی اس بندر کو بھی شان و شوکت کے ساتھ محل کے اندر لایا گیا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے نوکروں کے کمرے رہائش گاہ کے برابر جگہ دی جائے۔ تو ایک پتر پر اس نے لکھا اس بندر نے کہ جیسے بادشاہ ایک عظیم الشان کمرے میں رہتا ہے اور عظیم الشان کرسی پر بیٹھتا ہے، مجھے بھی ویسا ہی رہائش گاہ چاہیے۔ تو بادشاہ نے کافی ٹائم سوچا اور پھر اپنی ہی برابری کا درجہ دیتے ہوئے اس کے لیے ویسے ہی شاہی کمرہ تیار کروایا اور اسے اپنے پاس جگہ دیا کرتا تھا۔ جب بھی بادشاہ کا دربار لگتا اور کسی فیصلے کا وقت آتا تو وہ بندر بادشاہ کے بالکل پاس بیٹھا کرتا تھا، اور جب بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا تو وہ جلدی جلدی بادشاہ کے ہاتھ سے پتر لے کر اس پر لکھے ہوئے فیصلے کو مٹا دیا کرتا تھا اور خود اپنی طرف سے فیصلہ لکھ کر بادشاہ کے حوالے
کر دیتا۔ بادشاہ بندر کی اس حرکت پر بہت غصہ محسوس کرنے لگا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کے کیے گئے فیصلے بہت بہترین ثابت ہو رہے ہیں تو وہ اس بات پر چپ ہو گیا اور مطمئن ہو گیا، اور وہ سوچا کرتا تھا کہ یہ بندر اتنا ذہین، اتنا سمجھدار کیسے ہے۔ اب بندر اس کے ساتھ اکثر رہنے لگا تو بادشاہ نے کہا کیوں نہ اسے اس کے کمرے میں، رہائش گاہ میں بھیجا جائے۔ تب اس بادشاہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم اپنے کمرے میں رہا کرو۔ تو وہ بندر کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے تمہارے دربار میں بیٹھ کر وہاں کے فیصلے سننا اور دیکھنا اور ان پر رد و بدل کرنا بالکل پرفیکٹ لگتا ہے۔ جب یہ پترکار اس بادشاہ نے پڑھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور جب دور دور تک اس بندر کی شہرت پھیلنے لگی تو ایک دن بادشاہ کی بیٹی جو کہ شہزادی تھی، انتہا درجے حد تک خوبصورت تھی، بادشاہ کو وہ اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، اور بادشاہ اس کے ہر ایک بات کو سر آنکھوں پر رکھتا اور اس کی گئی ہر ضد کو پورا کیا کرتا تھا۔ جب اس شہزادی نے اس بندر کے بارے میں سنا تو اپنی چند سہیلیوں اور خادماؤں کے ساتھ اس بندر کو دیکھنے اس کے کمرے تک آ پہنچی۔ وہ اکثر اب اس بندر کو دیکھا کرتی تھی، اور جو بندر تھا وہ شہزادی کو دیکھ کر مسلسل مسکراتا اور اس کی جانب تکا کرتا تھا، اور پھر اس کے کمرے میں آنے جانے لگا۔ اب اکثر وہ بندر اس شہزادی کے کمرے میں پایا جاتا تھا جہاں وہ خادمائیں اور وہ شہزادی اسے دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ وہ بندر جو ہے وہ شہزادی کے کمرے تک جا پہنچا ہے تو بادشاہ اس بندر کے کمرے میں گیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ تب اس بادشاہ نے اس بندر سے کہا کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی برابری کا درجہ دیا، تم نے جو چاہا وہ میں نے کیا، اب تم میری بیٹی پر نگاہ رکھے ہوئے ہو، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے خلاف کوئی سخت فیصلہ کر دوں گا۔ جب بادشاہ کی اس بات کو اس بندر نے سنا تو اس ایک پترکار پر لکھا کہ میں تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہوں، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو، تمہاری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ کافی ناراض ہوا، تب کمرے سے باہر نکل آیا، اور جب شہزادی تک خبر پہنچی اور پھر وہ بندر شہزادی کے کمرے میں گیا تو اسے بھی ایک پتر پر یہی بات لکھ کر دی کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ اس بات پر بہت پریشان تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر ملکہ کو اس بات کی خبر لگ گئی کہ اب وہ بندر ہماری بیٹی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس بندر کو قتل کروا دے گی۔ وہ کافی پریشان تھا کہ بندر نے خود ہی شہزادی سے بات کر لی، اور وہ شہزادی اپنے باپ تک آ پہنچی اور کہنے لگی کہ بابا جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو اس بادشاہ نے اس شہزادی کو بتایا کہ اس بندر کو میں نے اپنے ساتھ جگہ دی، جیسا اس نے کہا ویسا کیا، اب وہ تم سے شادی کا خواہش مند ہے۔ تب وہ شہزادی کہنے لگی کہ بابا جان مجھے کچھ اچھا ہی محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے وہ بندر کوئی عظیم پہنچی ہوئی ہستی ہے، آپ ایسا کریں کہ میری شادی اس بندر سے کروا دیں۔ جب ملکہ کو اس بات کی خبر لگی تو وہ چیخنے چلانے لگی، پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہے، لیکن شہزادی کی ضد کے آگے ملکہ خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ کسی بھی بندر نما جانور کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی خراب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن شہزادی کی ضد کے آگے وہ ہار گئی۔ تب بادشاہ نے بندر اور شہزادی کی شادی کروا دی۔ اب اس بندر نے بادشاہ سے کہا کہ جیسا تمہارا محل ہے میرے لیے بھی ایک ویسا ہی محل تیار کروایا جائے۔ تو بادشاہ کے پاس جو کہ ایک اور محل تھا جہاں اس کا آنا جانا کم ہوتا تھا، اب اس نے اس محل کو دوبارہ اثر نو تعمیر کروا کر، سیٹنگ کروا کر اس بندر اور شہزادی کو رہنے کے لیے دے دیا۔ جیسے ہی شہزادی اپنے کمرے میں پہنچی اور پھر بندر بھی کمرے میں چلا گیا، اور ادھر ملکہ اور بادشاہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگلی صبح جب شہزادی واپس اپنے محل آئی تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی،
اتنی زیادہ خوش کہ ملکہ اور بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اور اگلی شام کو جیسے ہی شہزادی اپنے گھر گئی، کیونکہ دن کو وقت وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہا کرتی تھی اور شام کو اپنے گھر واپس چلے جایا کرتی تھی، جب شہزادی اپنے گھر چلی گئی تو ملکہ خاموشی کے ساتھ اس محل میں آئی، بنا کسی خادمہ کا لباس پہن کر چوری چھپے جب اس محل میں آئی، اور پھر جب آئی تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک سوراخ سے دیکھا تو شہزادی کے پاس ایک خوبصورت شہزادہ بیٹھا ہوا تھا، اور اندر سے اس کے بولنے کی، یعنی کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب شہزادی نے کی ملکہ نے، یعنی شہزادی کی ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئی کہ اچھا، اس کا مطلب ہے یہ بندر نہیں، یہ ایک انسان ہے جو کہ ایک شہزادہ ہے، انتہا درجے کا خوبصورت ہے، اور یہ پتہ نہیں بندر کا لباس پہن کر کیوں گھومتا ہے۔ اور پھر اچانک اس کی نگاہ دروازے کے قریب بندر کی کھال پر پڑی تو اس نے اس کھال کو اٹھا لیا اور پھر صحن میں آ کر اسے آگ لگا دی کہ نہ ہی کھال رہے گی اور نہ ہی وہ دوبارہ بندر رہے گا، اور میری بیٹی کے ساتھ وہ شہزادہ خوش رہے گا۔ جیسے ہی اس نے اس کھال کو آگ لگائی تو اندر کمرے میں موجود شہزادے کو اپنے جسم پر جلن سی محسوس ہونے لگی۔ اچانک اس نے چیخنا شروع کر دیا، باہر نکلا تو اپنی ساس کو، ملکہ کو، اس چمڑی کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے شہزادی باہر آئی۔ جب اس نے اپنی ماں کو اس بندر کی چمڑی کو آگ لگاتے دیکھا تو جلدی جلدی پانی لے آئی، اس آگ کو بجھا دی اور کہنے لگی کہ امی جان، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ شہزادے کو جلا ڈالا، اسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اتنا کہہ کر جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شہزادہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اب وہ پریشان ہوئی واپس گھر آئی۔ اس ملکہ نے اپنے شوہر کو ساری رواداد سنائی اور کہا کہ میں تو صرف اس لیے کھال کو جلا رہی تھی کہ شاید شہزادہ کوئی ناٹک کر رہا ہے، اور جب وہ ناٹک کھال ہی نہیں رہے گی تو وہ کوئی ناٹک بھی نہیں کرے گا، اور میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے گی۔ اب سپاہی اور وزیر ہر ایک شہزادے کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ شہزادہ کہیں بھی نہ ملا۔ حتیٰ کہ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو وہ شہزادی ایک بنجارہ بن کر اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی، ساتھوں اپنے ساز و سامان لیا اور ایک بنجارے کا روپ دھارا، اور گلی گلی، شہر شہر اس شہزادے کو ڈھونڈنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن وہ جنگل جا پہنچی۔ وہ چل چل کر کافی چکی تھی اور اس کے چہرے کا جو حسن تھا وہ بھی ماند پڑ گیا تھا۔ اس کے پیر اب تھکنے لگے تھے۔ وہ سانس لینے کے لیے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئی تو اس درخت کے اوپر ایک چکور اور ایک چکوری بیٹھے تھے۔ تو چکور چکوری سے کہنے لگا، دیکھو ہمارے پورے اس علاقے پر کیسے ایک سوگواریت سی چھا گئی ہے۔ تو وہ چکوری کہنے لگی کہ کیا بات ہے کہ پورا شہر غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو چکور کہنے لگا، جو ہمارے ملک کا بادشاہ ہے، جو اس کا بیٹا ہے، تو وہ بہت بیمار ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ خیریت ہے؟ آخر اسے کیا ہوا ہے؟ تو چکور نے بتایا کہ کسی ظالم نے اسے جلا کر اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے پورے جسم پر جلنے کی وجہ سے آبلے سے پڑ گئے ہیں، اور ہر کوئی بڑے سے بڑا طبیب بھی اس کا علاج کرنے سے قاصر ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ خود پریشان ہے، اور پھر اس کی جو رعایا ہے وہ دن بدن مسلسل غم میں ڈوبتی جا رہی ہے کہ اب ہمارے شہزادے کا کیا بنے گا۔ تو وہ چکوری کہنے لگی کہ کیا اس شہزادے کے ان آبلوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی علاج نہیں ہے؟ تو اس چکور نے کہا کہ اگر کوئی ہماری بیٹ لے کر خشک کرے، پھر اسے پیس کر اس میں سندل ملا کر اگر 40 دن تک شہزادے کے زخموں پر لگایا جائے تو بہت جلد شہزادہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے جو آبلے ہیں وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب شہزادی نے یہ سب کچھ سنا تو اسے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے شہزادے شوہر کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس چکور نے چکوری سے کہا کہ ہمارے شمال کی جانب یہ جو خوبصورت شہر ہے یہ اسی وقت آباد ہوگا، روشنیوں میں کھل اٹھے گا جب ہمارا شہزادہ ٹھیک ہو جائے گا۔
یہ سننے کے بعد وہ اپنے گھونسلے میں چلے گئے اور شہزادی کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھی تو شمال کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور آباد شہر تھا، لیکن اس پر سوگواریت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے جو شہری تھے، جب اس نے جا کر وہاں سے محل کے بارے میں پوچھا تو وہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر ایک کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ چلتے چلتے محل کے دروازے تک آ پہنچی اور پھر دربان سے کہنے لگی کہ میں ایک سوداگر ہوں اور ساتھ ساتھ ایک طبیب بھی ہوں۔ اس شہزادی نے اپنا بھیس بدل کر خود کو ایک مرد ظاہر کیا اور پھر ان دربانوں سے کہنے لگی کہ میں ایک طبیب بھی ہوں اور سوداگر بھی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارا شہزادہ کافی بیمار ہے، تو میں اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تو ایک دربان بھاگ کر اندر بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر اسے اس سوداگر کا، اس طبیب کا پیغام دیا تو بادشاہ نے اسے فوراً دربار میں طلب کیا۔ جب اسے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ میرے شہزادے کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنے تجربہ کار، عمر رسیدہ طبیب آئے، کوئی ٹھیک نہ کر سکا، تم اسے کیسے ٹھیک کر لو گے؟ تو اس شہزادی نے، جو کہ طبیب بن چکی تھی، کہا کہ آپ مجھے 40 دن کی مہلت دیجیے، دیکھ لیجیے گا 40 دن کے اندر اندر شہزادہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تب شہزادے کی صحت یابی کو مقدم رکھتے ہوئے اس بادشاہ نے اس طبیب کو ہائر کر لیا اور اس نے یہ وعدہ بھی ساتھ کیا کہ اگر 40 دن کے اندر میں شہزادے کو ٹھیک نہ کر سکوں تو بے شک آپ جو حکم کریں گے میں اپنا سر قلم کروانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اب جب جا کر اس نے اپنے شہزادے کا حال دیکھا تو تڑپ تڑپ کر اس کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ اس کے جسم پر جو آبلے تھے وہ کسی بھی صورت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تب شہزادی نے وہاں پر موجود لوگوں سے سندل منگوا کر اسے پیس لیا اور پھر اس چکور اور چکوری کی جو بیٹ تھی وہ بھی پیس لی اور ایک ملہم سا تیار کر لیا اور اس شہزادے کے زخموں پر لگانا شروع کر دیا۔ شہزادی صبح شام اس پر لیپ لگایا کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا تھا کہ مجھے شہزادے کے ساتھ والا کمرہ دیا جائے۔ اب وہ مسلسل شہزادے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اسے اب 1 مہینہ ہو گیا تھا اور شہزادہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ جیسے ہی 39 سے 40واں دن آیا، شہزادہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شہزادہ سو رہا تھا اور باہر اس کے صحت یابی کے لیے جشن کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا کہ ان کے شہزادہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور بادشاہ نے کافی زیادہ بھاری انعام و اکرام کا انتظام کر رکھا تھا جو وہ طبیب کو دینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ شہزادی وہاں سے خاموشی کے ساتھ نکلی اور پھر اپنے واپس محل آ گئی۔ اب وہ وہاں پر جب جشن منایا جانے لگا تو ہر کوئی اس طبیب کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہاں پر طبیب کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شہزادہ جب بالکل ٹھیک ہو گیا، وہاں پر جشن منایا گیا اور اس کے بعد شہزادہ اپنے محل میں ہی رہنے لگا۔ شہزادے نے ایک مرتبہ دوبارہ اپنے والد سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر شکار کے لیے جانا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ تو وہ چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر سیدھا اپنے سسرال بادشاہ کے محل آ گیا اور بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چونکہ اپنی بیٹی کی جدائی میں کافی بیمار ہو گیا تھا، بیٹی بے شک اب واپس آ گئی تھی لیکن بادشاہ کی بیماری ٹھیک نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے غم میں گھلتا جا رہا تھا کہ آخر کب سارے حالات ٹھیک ہوں گے، کب وہ بندر واپس آئے گا اور ان کی بیٹی کا گھر دوبارہ بس پائے گا۔ وہ شہزادہ جب بادشاہ کے محل میں داخل ہوا اور بادشاہ سے ملاقات کے لیے خواہش ظاہر کی تو بادشاہ حیران ہوا کہ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں ہے۔ تب جب وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو بادشاہ کہنے لگا، بیٹا تم کون ہو؟ تم تو کوئی شہزادے ہو جبکہ میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ تب وہ شہزادہ کہنے لگا کہ بے شک آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ میں تو وہی بندر ہوں جو آپ مجھے ایک جنگل سے اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنے ساتھ برابری کا درجہ دیا، میرے ساتھ کوئی فرق نہ رکھا اور اب بھی آپ نے میری خواہش پر اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دی۔ میں چلا گیا تھا، اب واپس آ گیا ہوں۔ تب جب ملکہ کو اور شہزادی کو اس بات کا علم ہوا تو شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اب شہزادے نے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے؟
तब बादशाह ने बताया कि वो अपने महल में उदास बैठी है। जब शहज़ादा अपने महल के अंदर दाखिल हुआ तो अपनी बीवी को देखा कि वो बहुत परेशान और उदास बैठी थी। जब शहज़ादा उसके सामने गया तो वो खिल उठी और खुशी से दौड़कर उसके पास आई। तो वो खुश हो गया और कहने लगा कि देखो मैं लौट आया हूँ। तब तक वहाँ पर मलका और बादशाह भी आ चुके थे। तब मलका ने आगे बढ़कर उस बादशाह के साथ मिलकर उस शहज़ादे से माफ़ी तलब की कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ये हाल हो जाएगा। और तब शहज़ादे ने कहा कि तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर ना रखी थी। वो तो भला हो उस तबीब का जिसने मेरा इलाज किया और आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। तब शहज़ादी ने उसे बताया कि मेरी माँ ने जो किया था वो अनजाने में किया था। आपने तो कभी हमें बताया ही नहीं कि आप ये बंदर का भेष क्यों बदल लेते हैं। मेरी माँ तो ये चाहती थी कि आप इंसान बनकर खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, ना कि जानवर बनकर रहे। मैं अपनी अम्मी जान की तरफ से आपसे माज़रत चाहती हूँ, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप तबीब कह रहे हैं वो कोई और नहीं, वो मैं थी। जब आपका इलाज मुकम्मल हुआ और आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए तो मैं आपको आपके शहर से वापस यहाँ आ गई हूँ। अब उस शहज़ादी ने शहज़ादे से पूछा कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से आप बंदर बन गए थे। तब उस शहज़ादे ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं शिकार के लिए जब जंगल की जानिब अपने लोगों के साथ रवाना हुआ और फिर वहाँ पर मैंने एक हिरन को देखा। उसका निशाना लगाते लगाते हिरन आगे दौड़ता रहा और मैं उसके पीछे दौड़ता दौड़ता अपने साथियों से काफ़ी आगे दूर निकल आया था। और जब मैं निशाना बांध कर जैसे ही मैंने तीर चलाया तो मेरा निशाना ख़ता हो गया और एक मासूम बच्चे के पाँव पर तीर जा लगा। जब मैं दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा तो वो बूढ़ा आदमी के साथ वो बच्चा लेटा हुआ था और आदमी जो था वो हाथ उठा उठा कर दुआ कर रहा था कि या अल्लाह के मेरे बेटे को शिफा अता कर और जिसने भी इसके साथ जुल्म किया है उस पर कोई अजाब नाजिल कर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने माफ़ी तलब की कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे ये हुआ है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि क्या तुम इंसान हो या कोई जानवर हो। जैसे उसने कहा तो मैं फ़ौरन एक बंदर की शक्ल इख्तियार कर गया। तो बूढ़े आदमी की वो बद्दुआ मुझे लगी और मैं एक बंदर बन गया। फिर मैंने उस बूढ़े से पाँव में गिरकर माफ़ी मांगी तो उस मासूम बच्चे को मुझ पर रहम आ गया और उसने बार बार अपने बाप या दादा जो भी था इसरार किया कि इसे माफ़ कर दिया जाए, इसके हाथों जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। तब उस आदमी बूढ़े ने कहा कि मैं अपने अल्फाजों पर शर्मिंदा तो हूँ, लेकिन वो बद्दुआ मैं वापस नहीं ले सकता। हाँ, ऐसा कर सकता हूँ कि तुम्हें दुआ दे सकता हूँ कि तुम 1 साल के अंदर जंगलों में जो भटक रहोगे वो कम हो जाए। और अगर कोई 1 साल के अंदर अंदर तुमसे अच्छा सलूक करेगा और कोई लड़की तुमसे शादी कर लेगी तो 1 साल से पहले पहले तुम अपनी बीवी के सामने तो इंसान बन जाओगे, लेकिन जब तक 1 साल ख़त्म नहीं होगा तुम दोबारा इंसान नहीं बन सकोगे। और फिर 6 महीने तक मैं ऐसे जंगलों में भटकता रहा। 6 माह के बाद मेरा सामना तुम्हारे वालिद से हुआ और आगे की कहानी तुम्हारे सामने है। अब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ ताकि मैं जाकर तुम्हें अपने वालिदैन से मिलवाऊँ और सारी बात उन्हें जाकर बताऊँ कि आखिर क्या क्या हुआ था इस 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर। तब वो शहज़ादा शहज़ादी को लेकर अपने महल की जानिब रवाना हो गया और वहाँ जाकर जब उसने अपनी आप बीती वहाँ पर अपने माँ बाप को सुनाई तो वो पहले तो काफ़ी अफसरदा हुए कि हमें इल्म ही ना हो सका कि हमारे शहज़ादे के साथ ऐसा क्या हो गया था। और अब वो बहुत खुश हुए कि और साथ साथ शहज़ादी का शुक्रिया अदा करने लगे कि तुम्हारे बाप के और तुम्हारे बरवक्त अच्छे फ़ैसले ने हमारे बेटे की ना सिर्फ ज़िंदगी बचा ली बल्कि तुम्हारे किए गए इलाज ने जो हमारे बेटे को सेहतयाब किया है उसका बदला हम ज़िंदगी भर नहीं चुका सकेंगे। तो शहज़ादी कहने लगी, बदला कैसा? ये तो मेरा शौहर है और अपने शौहर की इज़्ज़त, उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करना और उसका ख़याल रखना हर एक बीवी का फ़र्ज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।